آپ جس انداز سے اس بات کو ہائیلائٹ فرما رہے ہیں کہ نورانیت ماننے سے بشریت کا انکار آتا ہے، میں آپ کی اس فکر سے جسے کہتے ہیں سہمت نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک، وہ اس طرح سے، وہ آپ کا حق ہے، وہ اس طرح سے کہ ان دونوں کے درمیان تضاد حقیقی نہیں ہے۔ جس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہ ہیں نور ہیں۔ قرآن کہتا ہے بشرن سویہ، ہم نے ان کو مکمل بشر بنا کر بھیجا، مکمل بشری صورت میں بنا کر بھیجا۔ جبریل نور ہے، تو جب وہ انسانی شکل میں، انسانی لباس میں، انسانی صورت میں آیا، کیا اتنی دیر اس سے بشریت ختم ہو گئی؟ نورانیت ختم ہو گئی؟ اگر وہ نور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشریت کا ایک صورت، چونکہ فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی شکلیں تبدیل کر لیتا ہے، تو وہ اگر اس انداز سے آئے تو پتہ چلا نورانیت اور بشریت میں تضاد حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اگر تضاد حقیقی ہوتا تو نورانیت اور بشریت اکٹھی نہ ہو سکتی۔ یہ تو ہے فرشتے کی نورانیت، ہم رسول اللہ کو فرشتہ نور نہیں مانتے، ہم حضور کی نورانیت جس طرح بشریت حضور کی بے مثال ہے، اسی طرح رسول اللہ کی نورانیت بے مثال ہے، اور وہ دو طرح کی ہے۔ نور ہدایت بھی ہیں، وہ بھی ان کی ذات میں ہے، اور جو احادیث کہاں جائیں گی وہ کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو روشنی ہو رہی ہے، وہ بول رہے ہیں تو نور نکل رہا ہے۔ چھوٹا سا مجھے سمجھنی ہے ایک بات، ایک چیز میں آپ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں، میں ایک چیز سمجھنی ہے۔ ہم جب نور کی بات کرتے ہیں تو اس تصور کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، تعبیر کا یہی فرق ہوتا ہے۔ آپ جب نور کی بات کر رہے ہیں تو اس تصور کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ میں اس نور کا انکار کرتا ہوں جو ماہیت کا نور ہے، جو بشریت سے حصی ہے، جس سے بشریت کا انکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں انکار کرتا ہوں۔ وہ بھی انکاری مگر وزیری صاحب نے فرمایا اچھی طرح غور کریں۔ اب میں اس مثال پہ آ گیا، اب وہ نور آپ ثابت کریں تو پھر بشریت کا انکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نور ماننے میں آپ کے ساتھ ہو، اس کے علاوہ جو نور مانیے میں آپ کا اچھی طرح غور کریں۔ جی میں نے دو باتیں کی تھی اپنی گزشتہ گفتگو میں۔ نمبر ایک، نور چونکہ ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں، بالکل اس عالم مادہ میں رہنے کی وجہ سے مادی نور سے ہم آشنا ہیں۔ بالکل، ہم جب لفظ نور کہتے ہیں تو جیسے لائٹ، جیسے چاند، جیسے سورج، اس کی طرف ذہن جاتا ہے، جبکہ حقیقت نور اس سے بہت وسیع ہے۔ جب بہت وسیع ہے تو پیغمبر وہ وسیع معنی میں نور ہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات، بشریت اور نور کو مقابلے میں کیوں لاتے ہو؟ یہ اصل جھگڑا ہے، مقابلے میں لاتے ہی کیوں ہو؟ یعنی وہ ایک ہی حقیقت ہے، وہی تو یہ بنیادی سوال ہی غلط ہے کہ وہ بشر ہے یا نور ہے، یہ سوال غلط ہے۔ بالکل مقابلے میں لانا غلط ہے۔ اللہ نے تمام کائنات کو خلق کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک پوری کائنات، عالم ملک، عالم ملکوت، جو کچھ بھی ہے وہ ارادہ خدا سے، مشیت خدا سے وجود میں آئی ہے۔ اس بنا پر یہ کائنات پوری کی پوری اثر خدا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ مثال دیتا ہوں کہ مثلا فرض کر لیں فجر کے وقت اپنے رات کو پردے وردے ڈال کے کمرے میں سو گئے، اور صبح ایسے وقت میں آپ کی آنکھ کھلی کہ سورج کی کرنیں کمرے میں آئی تھیں، اور ان کرنوں کی وجہ سے روشنی تھی کمرے میں۔ ہم سب کہتے ہیں کہ کمرہ روشن ہے، کس سے؟ کرن سے۔ بات صحیح بھی ہے لیکن غلط بھی ہے۔ سورج سے روشن، ہاں، اصل روشنی سورج کی ہے، لیکن سورج کا اثر ہے کرن، خود اپنی ذات میں کچھ ہے بھی نہیں سورج کا اثر۔ حضرت رسول اللہ اثر خدا ہے، اور اثر قریب ترین اثر، مؤثر ترین اثر، اور سب سے واضح ترین اثر حضرت رسول اللہ ہے۔ واہ واہ واہ، اس میں ماشاءاللہ تھوڑا لفظ آگے بڑھا دوں پھر اس پہ ان سے ہاں بالکل، کیونکہ پورا وقت دینا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر بعض کلمات عربی میں بھی پڑھے جاتے ہیں کہ ہوا نور من نور اللہ، تو اس سے تاثر یہ شاید دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں، یا اللہ اسی لیے میں نے یہ سوال کیا کا ٹکڑا ہے۔ جی،
اللہ وہ ہے نہ جس کا کوئی جسم ہے، نہ اس کی کوئی جہت ہے، نہ اس کی کوئی حیت ہے، نہ اس کی کوئی کیفیت ہے. تو جب یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، جب وہ مجسم نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی حصہ ہونا یہ ممکن نہیں. سوال یہ ہے کہ حضور کو نور اللہ کہتے کیوں ہیں آپ؟ یہ ایک عام سادہ سی بات ہے. جیسے سارے قائم دنیا میں گھر ہیں، لیکن ایک گھر ہے، یہ سارے اللہ کے ہیں، اللہ مالک ہے ان کا، لیکن ایک گھر کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر. اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں اضافت تشریفی، یعنی شرف اور مقام اور عظمت بیان کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے. جیسے آپ کی روح کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ کی، ہم سب کی روح کا خالق اللہ ہے. تو عیسیٰ روح اللہ کیوں ہیں؟ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، کیا بات ہے بھائی. اب وہاں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں ڈالی ہے؟ واہ واہ، نہیں، ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا جو پروسیس عام ہوتا ہے نا اس سے ہٹ کر ہوا. ہٹ کر وہ کیسے کہ ہمارے جسم میں اتنے مہینے جسم ہوتا ہے، پھر جا کر والدہ کے روح وہاں ایسے ایسے آئی اور روح آئی اور پھونک پہلے ڈلی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مجسم بنایا. اور اس وجہ سے یہ جو عام ترتیب سے ہٹ کے معاملہ ہوا، اس لیے واہ واہ واہ، اس لیے جو ہے نا ان کو جو ہے نا روح اللہ قرار دیا گیا. اسی طرح یہ دنیا میں جو نور ہے، نور ہدایت، یہ بھی اللہ کا نور ہے. یہ سورج چاند ستارے یہ سب اللہ ہے، فرشتے یہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہے، اللہ کا نور ہے. لیکن رسول اللہ ان سارے نوروں سے ہٹ کے ہیں. واہ واہ واہ، آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے تو عام نارمل اس سے ہٹ کے ہو رہی ہے. نورانیت ہر طرف روشنی منزل پر ہر کوئی تو نہیں پہنچتا. وہ مسکراتے ہیں تو نور نکلتے ہیں. اس لیے خصوصی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ نورانیت، ایسا نور جو نہ فرشتوں میں ہے، نہ سورج میں ہے، نہ چاند میں ہے، نہ عرش میں، نہ زمین میں، کائنات میں. جیسے بشریت میں بشر کوئی حضور جیسا نہیں، ویسے نورانیت میں رسول اللہ واہ واہ، بات تو ختم ہوئی. واہ جی ماشاءاللہ، بات ختم کی. مفتی صاحب نے بہت اچھا آخر میں بہت، ویسے آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اتنا گمبھیر موضوع آپ نے سنبھالا اور عوام تک بھی اچھا میسج. آپ جیسے ذمہ دار شخصیات موجود ہیں کہ گفتگو حقیقت بھی عوام کو سمجھ آنی چاہیے. جو بشریت کے انکار کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے مفتی حنیف قریشی صاحب کی بات اور قرآن کے دلائل ہیں. اور جو نورانیت کا انکار کرتے ہیں عموماً سرے سے ہی، ان کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ جیسا کوئی بشر نہیں. واہ واہ واہ، آپ جیسا بشر پیدا ہی نہیں ہوا. بے شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بات ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، کائنات کا امام بنایا. اتنے فضائل، اتنے مناقب، آپ اس پہ سریز شروع کریں تو نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے. تو یہ باعتبار آپ سب علم معرفت آپ نور ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. حصی طور پر جو کیفیت مفتی صاحب نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھیں تو وہ کیفیت بنتی اس میں نہیں. باعتبار معرفت، باعتبار علم، کلی طور پر دعوت کے لحاظ سے بھلے مفتی صاحب سر پہ ہاتھ پھیرتے رہیں، میں اس سے جو ہے نا ان کی بات مفتی صاحب میں بولوں نہیں، تکلف جاری رہے گا، تکلف جاری رہے گا. نہیں، بات یہ ہے اس پہ بھی اعتراض ہے یار، میں بولا نہیں ہوں. چلو بولے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ اوکے.